جی جناب عبید الرحمان صاحب بتائیے سر، آیت آپ کے سامنے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ٹرانسلیشن تو کر دے. ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ اور رسول پہ بس. واہ ہاں واہ. اللہ اور رسول پہ. اللہ اور رسول کے ساتھ. کے ساتھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کے ساتھ. کیسا ساتھ میں باللہ کیسا کا ایمان مطلب لائیں گے؟ ہوا اللہ نا، بھی ایمان لاتا ہے مطلب. ارے اللہ بھائی یہ ایمان تو بہت بہترین بات ہو گئی، اللہ بھی ایمان لاتا ہے. اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان. ارے اللہ پہ پھنس گیا اور رسول پہ. اللہ گیا لِتُؤْمِنُوا، وہی ہے نا، لِتُؤْمِنُوا کیا ہے اور کیا ہے؟ ہاں وہی نا، اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان لاؤ نا. اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. تو جب سے ساتھ ساتھ کیوں بول رہا تھا؟ ارے ساتھ میں ساتھ نکل گیا، ابھی کیا کروں؟ آدمی دیکھتا کم ہے، سوچتا بھائی زیادہ ہے. بہت عربی کچھ میں نکلے جو گا با بھائی. بنتا ہے، با زیادہ کے معنی ٹینشن ہوتے والا ہیں ہے نا. پر، ہے نا. سن، وَتُعَزِّرُوهُ، ہاں اچھا اور پہلے پارٹ کی ٹرانسلیشن تو فائنل کر دے. ارے ہاں نا، ہو گیا نا، اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ. اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ. اوکے، ہاں. پر ایمان لاؤ نا، کے ساتھ تو نہیں ہے نا. وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کا عزت کرو. اچھا. وَتُوَقِّرُوهُ، ہوں. اور ان کا توقیر کرو. اوکے. وَتُسَبِّحُوهُ، اور ان کا تسبیح کرو. تو اللہ اور اس ہائے کے ہائے رسول کا ہائے تسبیح ہائے کرنا ہے. ہائے. اللہ اور اس کے رسول کا تسبیح کرنا ہے نا. ہاں. سبحان ہو اللہ. گیا. ختم. تھینک یو، ٹاٹا بائے بائے. اور میں نے کیا کہا تھا؟ کیسے کیسے اور میں نے کیسے کیا کائے کو تسبیح کرنے میں کیا یہ ہے؟ تسبیح عبادت کو کہتے ہیں بھائی. تو سب بھی ہوں عبادت کو نہیں، کہتے ہیں. عبادت ہے تسبیح. تسبیح اور عبادت الگ ہے، الگ ہے. میں تسبیح اور عبادت الگ ہے. تسبیح ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، سبح بیان کرنا. تسبیح اصل میں تسبیح سبحان کو کہتے ہیں. لفظ سبحان سبح پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، یہ دیکھو ذرا، یہ دیکھو. تم یہاں پہ پاکی والی کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے نا. اس کی پاکی بولتے رہو. یہ دیکھو، یہ پاکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، خواہ نمازوں کے زمن میں یا نمازوں سے باہر. یہ سب لوگ پاگل ہیں جو اس کو اللہ کی طرف ملا رہے ہیں. آپ کے لیے اللہ کی طرف کے ساتھ محمد کو بھی ملا دیا آپ نے. نماز میں تسبیح ہوتی ہے، یہ عبادت ہوتی ہے بھائی. ہاں ٹھیک ہے. نماز میں ہوتی نہیں ہے. ارے عبادت میں تو تسبیح ہوتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کی. تو گریٹ، ہمارا ٹھیک پوائنٹ ہے. آپ نے پروو کر دیا. تھینک یو، تھینک یو. ہاں تو عبادت نہیں ہوا. عبادت تو الگ ہے. عبادت اور سبحان اللہ. عبادت میں تسبیح ہے. تسبیح اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تسبیح میں جوڑا ہے، نہ کہ عبادت میں جوڑا ہے. اور تسبیح ساحل کس کو یار کرنا میں ہے؟ پاگل ہو نہ جاؤں گا یار، یہ لوگ کیا بے وقوف ہے یار. سن 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 اس مزہ آیا. اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، عبادت اور تسبیح الگ ہے. اور اس ٹھیک کے ہے بھائی، بعد ایک اور آج کیا بتایا ہے؟ ٹھیک اس ہے کے بھائی، بعد ٹھیک ہے شفیع بھائی سے بات کیا تو بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یار کبھی آپ نے سنا ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا؟ ہاں یہ لفظ سنا ہے ہاں کبھی؟ سنو سورہ اسراء کی ایک آیت ہے، یہ بھی آپ سے سیکھ لوں ذرا. اس کا ٹرانسلیٹ بتاتا ہوں میں. بتائیں ٹھیک بتائیں ہے، بتائیں اس کا ٹرانسلیٹ ہے، بتائیں. پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو راتوں اپنے رات بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اوکے. جس پاک کے ہے وہ جس کو ہم نے پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو، ہاں ہے نا، ہاں راتوں رات، ہوں یعنی ایک ہی رات میں ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. راتوں رات میں، راتوں رات اسی میں رات لے کے گیا، اندر، اسی رات کے لے گیا. بیچ میں ہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، لے گیا. جس کے ارد گرد ہم نے برکت دیا. ہم نے برکت یعنی وہ دیا. جیسے جو مسجد اقصی ہے نا، بیت ہاں المقدس، ہاں وہ بہت برکت والی جگہ ہے. اوکے. اب ہم نے برکت بالکل، دیا. آگے آگے تاکہ اسے اپنی آیات دکھائیں. اپنی آیات دکھائیں. آگے ہاں بے شک وہ سمیع و بصیر ہے، سننے والا اور بصر والا ہے. اچھا اب مجھے یہاں پہ یہ بتائیں، اب سنیں ذرا، اب دیکھیں اس آیت میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو مسئلہ شاید 3 دفعہ آیت کی ٹرانسلیشن کر کے بھی سمجھ نہیں آئی. پاک ہے وہ ذات، کوئی شخص بتا رہا ہے
پاک ہے وہ ذات، تھرڈ پرسن میں پاک ہے وہ ذات جو ہاں لے گیا. یار چپ کر جاؤ، ہاں چپ کر جاؤ، اگر سمجھ آنی ہے، نہیں تو تمہیں سمجھ نہیں آنی پھر تم بلا وجہ بولو گے. ایک دم سمجھ لو چپ کر کے، میوٹ کر کے. ہاں عبید میوٹ کر کے سنو. پاک ہے وہ ذات، تھرڈ پرسن میں پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. ایک ذات ہے، ایک چیز ہے، ایک کوئی اینٹی ہے. پاک ہے وہ ذات جو پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الاقصی سے مسجد الحرام. اس کے بعد اب وہ جو پرسن ہے نا، وہ اب وہ ذات اب وہ فرسٹ پرسن میں آنے لگا ہے. وی ہم نے بلیس کیا ہے. یہ ہم کون ہے؟ پہلا کوشچن ساحل میرا یہاں پہ یہ ہم کون ہے؟ ہم نے، میں نے، اردو میں میں کہہ لو، انگریزی میں وی ہے کیونکہ پرولر کا سینٹنس ہے. ہم نے بلیس کیا ہے. ایک وہ ذات ہے جو لے کے جی گیا، اور ایک وہ ذات ہے جس نے بلیس کیا ہے. کیونکہ یہاں پہ فرسٹ پرسن کنورٹ ہو گیا تھرڈ پرسن سے ایک ہی آیت کے اندر. وہ لے کے گیا تھرڈ پرسن میں، کوئی کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سم بڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں. پھر ہم نے بلیس کیا ہے. ہم میں کون ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ اور محمد دونوں ایک ہے، جس کی آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس نے مانا تھا. ہم نے بلیس کیا ہے. وی شو ہم، اچھا تاکہ ہم دکھا سکیں اس کو. وی شو ہم تاکہ ہم دکھا دیں اس کو. کس کو؟ سرونٹ کو. اب سرونٹ کون ہے؟ نوبڈی نوز. سرونٹ کون ہے؟ سرونٹ کا نام نہیں ہے یہاں پہ. اس آیت کے بعد باقی ساری کی ساری آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ موسیٰ کے بارے میں ہیں. لہٰذا کانٹیکسٹ آف دا قرآن سے لگتا ہے موسیٰ ہے. یہ تفسیر کی باتیں کر رہے ہیں ہم آج اس وقت قرآن پہ دیکھ رہے ہیں. پاک ہے وہ ذات جو اپنے سرونٹ کو، اپنے عبد کو، اپنے غلام کو اٹھا کے لے گیا ایک ہی رات میں مسجد الاقصی سے مسجد الحرام. اب وہ ذات مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد الحرام سے مسجد الحرام. اب وہ ذات کنورٹ ہو گئی وی کے اندر. ہم نے بلیس کیا ہے، ہم نے بلیس کیا ہے. ہم دکھاتے ہیں اس کو ہمارے سائن، ہماری نشانیاں. اب یہاں پہ پھر تھرڈ پرسن میں کنورٹ ہونے لگا ہے. وہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے. اب مجھے بتاؤ بے شک. اس ایریا کو بلیس کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وہ فرسٹ پرسن میں ہے. اس ایریا کو دکھانے والا کون ہے؟ فرسٹ پرسن میں ہے. اس ایریا کے اوپر آیتیں نشانیاں کرنے والا کون ہے؟ فرسٹ پرسن میں ہے. لے کے جانے والا کون ہے؟ وہ تھرڈ پرسن کے اندر ہے. اور جو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ کون ہے؟ کیونکہ وہ تھرڈ پرسن کے اندر ہے. اب اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہے پاک ہے وہ ذات، کیونکہ وہ ظاہر تو ایک دم سامنے ہے نہیں. اب وہ کہہ دیا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں سیکنڈ پرسن کی بات کیا ہے؟ ابے ایک ہی سینٹنس میں جو بولنے والا ہے وہ اپنے آپ کو یا تو فرسٹ پرسن میں بولے گا پوری آیت میں، یا پوری آیت میں سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے طور پہ بولے گا. اگر وہ پرسن چینج کر رہا ہے ایک ہی سینٹنس میں، اس کا مطلب ہے وہ ملٹیپل لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی گرامر کا بیسک اچھا قاعدہ یہ ہے. اب اگر اللہ، چپ کر کے سن، اب اگر اللہ یہاں پہ کہتا ہے نا پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، وہ ذات برکت دینے والی ہے، وہ ذات آیتیں دکھانے والی، نشانیاں دکھانے والی ہے، وہ ذات بلیس کرنے والی ہے، وہ ذات جاننے والی ہے، وہ ذات سننے والی ہے. پھر ٹھیک تھا. پوری آیت میں اگر سارے کام کرنے والا وہ ہوتا تو ٹھیک تھا. یہاں پوری آیت میں سارے کام کرنے والا فرسٹ پرسن میں ہوتا، ہی اور وی تو بھی ٹھیک تھا. آیت میں 3 دفعہ کانٹیکسٹ سوئچنگ ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور یہ کون ہے پلیز. جو ذات لوگوں سے چھپا ہوا کہتا ہے کہ مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لاؤ، وہ اپنے آپ کو کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات سیکنڈ پرسن میں، تو اس سے اس کے ذات کی نفی کیسے ہو رہی ہے؟ مان لیا اس کی وہ ذات کی ذات. نفی نہیں ہے وہ. ارے عبید وہ ذات اللہ ہے، مان لیا. اب مجھے بتاؤ ہاں یہ والی ذات جو ہے یہ کون ہے؟ پھر وہ ذات ہے نا سبحان اللہ جی، وہ جو لے کے گیا، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کون ہے جس نے برکت دی ہے؟ وی. یہ کون ہے جس نے برکت دی ہے؟ پھر اگر وہ اللہ ہے تو یہ کون ہے؟ میری ایک مثال سمجھو. بڑا بہترین ہے وہ انسان جس نے 20 مالے کی بلڈنگ بنائی. بڑا بہترین ہے وہ جس نے 20 مالے کی بلڈنگ بنائی. ہم نے اس بلڈنگ میں پینٹ لگایا اور ہم نے ہی اس میں الیکٹریسٹی لگائی.
اور ساری تعریف اس کی جس نے وہ بلڈنگ بنائی. اب بتاؤ کہ اس ہاں میں بلڈنگ بنانے والا کون ہے, پینٹ لگانے والا کون ہے, اور اس کے بعد تعریف کس کی جا ارے رہی ہے؟ بھائی وہ تعریف اس کی ہے اس لیے وہ بول رہا ہے کہ جس نے, اور اسی کے اس کے لیے تعریف ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں پینٹ کتنے کس نے بڑی لگایا؟ بنا کے رکھا ہوں. مجھے ارے پینٹ مجھے تعریف کرنے کے لیے میں بولنا کتنی بےعزتی میرے کی بات بھائی, ہے. یہ اتنی سمپل مثال. اچھا میں اس ارے تو طریقے سے میں سوال مثال کا کرتا ہوں, جواب دے دیا نا. رکو, نہیں دیے, اگر رکو, سمپل میری بلڈنگ میری بنایا بات آپ سن لو وہ پہلے, بولے گا تو میں نے اس سوال کو سن لو, بنایا تو پھر وہ سوال سن تھوڑا لو, وہ ہے نا. ہاں سوال سن لو میرے بھائی, تھوڑا میں سوال کرتا ہوں تاکہ تم کو سمجھ میں آئے. پاک بہترین ہے وہ جس نے 20 مالے کی بلڈنگ بنائی. ٹھیک ہے, فرسٹ سٹیٹمنٹ سمجھ میں آیا؟ بولو. فرسٹ سٹیٹمنٹ سمجھ میں آیا؟ ہوں بہترین ہے وہ جس نے 20 مالے کی بلڈنگ بنائی. ہوں ہم نے بلڈنگ میں پینٹ مارا اور ہم نے الیکٹریسٹی لگائی. تعریف ہے اس کی جس نے بلڈنگ بنائی. اب ادھر بتاؤ بلڈنگ بنانے والا کون ہے اور پینٹ مارنے والا اور الیکٹریسٹی لگانے والا کون ہے جب میں یہ سٹیٹمنٹ بول رہا ہوں تو؟ جس نے لگایا وہی تو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا. تم لوگ کو عقل نہیں ہے. ساحل تم نے ایگزامپل اتنی زبردست دی ہے کہ شاید میں اگلے 2 گھنٹے مزید نہ دے سکتا. تم نے ایگزامپل دے کے چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا شاید کو. وہ ڈنگر کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو. یہ جان بوجھ کے سمجھنا نہیں بیوقوف چاہتے. ہو تم لوگ. یہ کیا چکر ہے یار تم ان لوگ لوگوں کا. بیوقوف ہو توقف. ارے میرے بھائی, کسی چیز بلڈنگ میں سمجھ بنانے نہیں آ والا رہا ہے, کوئی ایک دم اور سیدھی آ رہی ہے ایک دم. سن, اس کو تھوڑا نیچے کرو, یہ سنے گا نہیں, اس کو میں ہی سمجھا دیتا ہوں. جو میں نے ابھی مثال دی ہے, جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بلڈنگ بنانے والا کوئی اور ہے, پینٹ لگانے والا اور الیکٹریسٹی کا کام کرنے والا کوئی اور ہے, اور تعریف کی جا رہی ہے اس بلڈنگ بنانے والے کی, نہ کہ پینٹ لگانے والے کی اور نہ الیکٹریسٹی کا کام کرنے والے کی. یہ اتنا سمپل چیز نہ ان کو سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی ان کے اللہ کو سمجھ میں آئی تھی کہ بات اپنی کیسے رکھنی ہے. میں بول رہا ہوں, یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں ملٹیپل ڈیٹیز ہیں. ہم نے مونوتھیزم آف دا قرآن کو پچھلی دفعہ جتنا ختم کیا تھا, آج ہم مزید ڈیپ گئے میں. اسلام میں مونوتھیزم نہیں ہے.